آقا علیہ السلام کا عالم یہاں تک تھا لوگوں کے احساس اور جذبات کا خیال کرنے کا اور احترام کرنے کا. فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربما نازل عند المنبر وقد اقیمت الصلاۃ فیعرض له الرجل فیحدثه طویلا ثم یتقدم الى الصلاۃ. اور کئی بار ایسا ہوتا، کئی بار کہ آقا علیہ السلام نے خطبہ جمعہ دیا اور خطبہ دے کر آپ ممبر سے نیچے اتر آئے. اب آپ کو پتا جب خطبہ ختم ہوتا ہے تو اقیم الصلاۃ کہہ کے مصلی پہ جاتے ہیں، امام نماز پڑھاتا ہے. ممبر سے خطبہ دے کے اترے نماز پڑھانے کے لیے اور اقامت ہو گئی. وقد اقیمت الصلاۃ، اقامت بھی ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت مکمل ہو گئی. اس اثناء میں کوئی حاجت مند آ گیا، اس نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ سے بات کرنے لگ گیا. فیحدثہ طویلا، اور دیر تک بات کرتا رہا. تو حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس شخص کو یہ نہیں کہا بھائی خطبہ ختم ہو گیا ہے، اقامت ہو گئی ہے، نماز جمعہ کی جماعت کرانی ہے، لوگ کھڑے ہیں، تم بات مختصر کرو، ختم کرو. نہیں، جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر اس کی بات سنتے رہتے. فَيُحَدِّثُهُ طَوِيلًا، طویل بھی بات کرتا. جب اس کی بات ختم ہو جاتی وہ پیچھے ہٹ جاتا. ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى الصَّلَاةِ، پھر آپ نماز کے لیے مصلی پر بڑھتے. اب آپ دیکھ لیجیے، جہاں تک اس کے شرعی مسئلے کا تعلق ہے یہ آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے. یہ نہیں کہ ہر نمازی جمعہ کے بعد اس طرح شروع کر دے امام صاحب کے ساتھ، نہیں، یہ آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے. آقا علیہ السلام مصلی پہ چڑھ کے نماز شروع کرا دیں یا کسی غلام کی بات سننے لگیں، حضور کے عمل سے نماز کی تاخیر نہیں ہوتی. حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی کوئی حضور سے آقا بلائیں اور وہ جواب دے، ہم کلامی ہو جائے، اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی. یہ آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے. ہم کسی کو کوئی سلام کرے، ہم سلام کر دیں تب ٹوٹ جاتی ہے، کوئی سلام کہے نماز کے دوران جواب دے دیں ٹوٹ جاتی ہے. مگر نماز کے اندر آقا علیہ السلام پہ سلام پڑھنا سکھایا گیا، خود حضور کو خطاب کر کے سلام کہے، نماز نہیں ٹوٹتی. آپ بلاتے صحابہ کرام کو، ان پر واجب تھا کہ دوران نماز حضور کے ندا کا جواب دیتے، بلاتے تو اٹھ کے چلے جاتے. آقا علیہ السلام کا کام کاج کر کے واپس آتے تو نماز اسی جگہ سے شروع کر سکتا تھا جہاں چھوڑی تھی، نماز نہیں ٹوٹتی تھی. یہ آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے. مگر میں اخلاق کے طیبہ کی بات کر رہا ہوں کہ کبھی نہیں فرمایا. آپ فرما سکتے ہیں اچھا بھی میں نماز کے بعد تمہاری بات سن لیتا ہوں، تھوڑی دیر رک جاؤ، نماز پڑھا لوں. نہیں، اس نے بات شروع کر دی تو آپ وہیں رک گئے، اس کی سنتی رہے. اس لیے کہ مختلف سطح کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. عرب بھی تھے، یعنی دیہاتوں سے آنے والے تھے، جن کو بدو کہتے ہیں آپ، دور دراز، جنہیں آقا علیہ السلام کی صحبت زیادہ نہیں ملی، تعلیم و تربیت کے مواقع زیادہ نہیں ملے، وہ زیادہ ان کو اپنے آپ کو سنوارنے کے آداب نہیں زیادہ ملے، طور طریقے معلوم نہیں، مجلس میں حاضری کے طریقے معلوم نہیں ہیں، گفتگو کے طریقے معلوم نہیں، آداب معلوم نہیں، بہت سی چیزیں، تعلیم نہیں لی. دیہاتوں سے آئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ایک خاص کلچر کے لوگ ہیں، اپنے مزاج کے مطابق چاہا جو آ کے بات کر لی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر آنے والے شخص کا مزاج، اس کی علمی سطح، تعلیم، تربیت، ماحول، اس کا کلچر، اس کی عادات، اس کا خیال رکھتے کہ اس کو کس چیز سے دل شکنی ہوگی، وہ کس چیز میں اس کا دل ٹوٹے گا، کس طرز عمل سے اس کے دل پر بوجھ آئے گا، وہ ایمبیرسمنٹ فیل کرے گا، وہ بے عزتی فیل کرے گا، اس کی عزت نفس پر ہر جائے گا. نہیں، اس کا احساس کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا کامل احترام کرتے اور تکمیل فرماتے ضروریات.